یا سلام، اے بے عیب ذات۔ جن لوگوں کو ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کا کچھ تجربہ ہے، وہ اس عذاب سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ بعض اوقات ایک زبان میں ایک خاص لفظ ہوتا ہے اور اس کے اندر معانی کے سمندر ہوتے ہیں۔ جب آپ اس کا دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تمام معنی آپ بیان نہیں کر پاتے۔ آدمی اپنے عجز و انکسار کا اعتراف کرتا ہے کہ کاش وہ لفظ ہماری زبان میں ہوتا جو اس زبان میں ہے۔ اسی قسم کے الفاظ میں سے ایک لفظ عبرانی زبان کا شالوم ہے۔ یہ وہی لفظ شالوم آ کے عربی میں سلام بن گیا، لیکن یہ صرف سلامتی نہیں، یہ صرف اطمینان نہیں، یہ اس سے کچھ اور بڑھ کے چیز ہے۔ عام طور پر جب ہم سلامتی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے ہم بچ گئے، یعنی ایک منفی قسم کا تاثر ہوتا ہے، مثبت تاثر نہیں ہوتا کہ ہمیں کچھ ملا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ جو لفظ اس کے قریب ہم کر سکتے ہیں وہ اطمینان قلب ہے، لیکن وہ بھی کافی نہیں ہے۔ شالوم اس کیفیت کا نام ہے کہ اس کے بعد آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی، آپ کسی اور چیز کے محتاج نہیں رہتے، آپ کی ساری خواہشات کی تکمیل ہو جاتی ہے اور آپ کو اپنی جگہ پر اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے کہ مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اسی شالوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کلام اللہ میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا اطمینان کا سرچشمہ ہے، یعنی شالوم جو ہے، یہ سلامتی، یہ اطمینان، یہ ذات پروردگار کی طرف سے آتا ہے۔ اگر ذات پروردگار کو بھلا دیا جائے تو اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا، آدمی کے دل کے اندر عجیب سے کچوکے لگتے رہتے ہیں، ضمیر جو ہے وہ ملامت کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ سکون جب ملتا ہے تو یہ وہاں سے ملتا ہے، یعنی یہ سکون وہ والا نہیں ہے جو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ صاحب آپ نے نشہ کر لیا تو سکون سے پڑے ہوئے ہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ اس میں احساس آپ کا پورا برقرار ہے، آپ حقائق سے انکار نہیں کر رہے، حقائق اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن حقائق کے باوجود آپ کو اطمینان ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک تو اطمینان وہ ہوتا ہے نا جو کبوتر کرتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بلی نہیں ہے، یہ وہ اطمینان نہیں ہے۔ شالوم اسے نہیں کہتے کہ خطرے کا معلوم ہے کہ ہے، لیکن اس کے باوجود معلوم ہے کہ یہ خطرہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ جس کے ہاتھ میں ہم ہیں اتنے محفوظ ہیں کہ یہاں سے ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا۔ تو یہ سلامتی اور یہ اطمینان کا ایک تصور ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام السلام بھی ہے کہ وہ ذات خود یہ سلامتی ہے، یہ اطمینان ہے، اور وہ اطمینان کا سرچشمہ ہے، جسے چاہے اطمینان عطا کرتے وہ سکون قلب کے ساتھ اور بڑے اطمینان سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے، ورنہ بڑی بے چینی سی رہے گی۔ اب اگر یہ ذات پروردگار اطمینان کا سرچشمہ ہے، سلامتی کا منبع ہے، السلام ہے کہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، بالکل آرام ہی آرام ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم سیدنا مسیح میں بھی اسی قسم کی کوئی بات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کیا آپ میں بھی یہ خوبی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ عام سکون میں اور خدا کے سکون میں ایک فرق ہے، اس لیے خدا کو سلامتی کا یا اطمینان کا سرچشمہ کہا گیا ہے کہ اس چشمے سے یہ پانی بہتا رہتا ہے اور دوسرے بھی سیراب ہوتے ہیں۔ عام آدمی کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مطمئن ہے تو اپنی ذات میں مطمئن ہے، لیکن اپنا یہ اطمینان کسی دوسرے تک نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کچھ حالات میں مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا اور آرام سے بیٹھا ہوا ہوں اور دوسرے صاحب پریشان ہیں اور میں ان سے یہ کہوں کہ صاحب دیکھیے میں بھی تو آرام سے بیٹھا ہوں، آپ بیٹھ جائیے، تو وہ کہیں گے بھائی آپ کے اوپر وہ حالات ہی نہیں گزرے جو مجھ پہ گزرے، میری دل کی کیفیت مجھ سے پوچھیے، آپ کو کیا معلوم۔ تو ہم یہ اپنا اطمینان، یہ تسلی، یہ سلامتی اور یہ سلام ہم کبھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے، اور اگر ہم یہ ٹرانسفر کر دیں تو ہمارے اپنے اطمینان میں کمی واقع آ جاتی ہے، کیونکہ وہ محدود ہوتا ہے۔ لیکن ذات پروردگار اطمینان کا سرچشمہ ہے کہ اس میں سے جتنا بھی نکالا جائے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، وہ خزانہ خالی ہونے والا نہیں ہے، اور یہ سلامتی دوسروں تک ٹرانسفر ہوتی ہے، یہ اطمینان دوسروں تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے سیدنا مسیح نے فرمایا تھا کہ دیکھو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں
لیکن یہ مت سمجھنا، گھبرا نہیں جانا، پریشان نہیں ہونا، میں اپنا اطمینان تمہیں دیے دیتا ہوں، یا اپنی سلامتی یا اپنا شالوم تمہیں دے رہا ہوں۔ تو یہ وہ چونکہ سرچشمہ ہے تو وہ بانٹ سکتے ہیں، اور کوئی ان کی اپنی ذات میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ آج جب ہم دنیا کے چاروں طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کی بہت بڑی کمی دکھائی دیتی ہے۔ علم کی کوئی کمی نہیں، معلومات بے انتہا ہے۔ انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیے، ذرا سی دیر میں آپ وہ معلومات حاصل کر لیتے ہیں جس کے لیے پہلے آپ کو صدیاں لگ جاتی تھی۔ کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں ہے، آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں صفحے پر کیا لکھا ہوا ہے۔ معلومات کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اتنا ہم ترقی کر گئے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، آسمانوں تک جا رہے ہیں، ان سے آگے نکلے چلے جا رہے ہیں، مریخ تک بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس اسلحے کی کوئی کمی نہیں ہے، ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے سارے ہمارے پاس سامان موجود ہیں، اور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مار سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کی کمی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس بھی وہ کمی ہے، جس کے پاس دولت ہے اس کے پاس بھی وہ کمی ہے، جس کے پاس علم ہے اس کے پاس بھی وہ کمی ہے، جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس بھی وہ کمی ہے، اور وہ ہے اطمینان قلب کی۔ ایک زمانہ ہوتا تھا جب لوگ سارا دن کھیتی باڑی کرنے کے بعد تھکے ہارے گھر پر آتے تھے، کھانا کھایا اور آرام سے سو جاتے تھے، اور اب رات کو آپ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ڈش پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں، تھک ہار کے لیٹتے ہیں، نیند نہیں آتی، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب رات کو نیند نہیں آتی، کوئی دوا دے دیجئے۔ کوئی اطمینان نہیں، سکون نہیں ہے، شالوم نہیں، اور ضرورت ہے اس شالوم کی، ضرورت ہے اس کی جو کہہ سکے کہ ہاں میرے پاس یہ اطمینان قلب ہے اور میں یہ تمہیں دے سکتا ہوں۔ اور آپ نے اپنے صحابہ کرام سے جب یہ کہا کہ میں یہ اطمینان قلب تمہیں دیے دیتا ہوں، تو اس کے بعد آپ ان کی زندگی میں تبدیلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ مارے پھر رہے تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی ہمیں پکڑ نہ لے۔ اس کے بعد بڑی ہمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ وہ تبلیغ کر رہے تھے اور ڈر نہیں رہے تھے، کیونکہ دل کے اندر اطمینان تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، کوئی غلط نہیں کر رہے، کیونکہ جس نے یہ حکم دیا ہے اس نے صحیح کہا ہے، اس نے ہمیں اطمینان عطا کیا۔ یعنی یہاں تک کہ ہم پہلے شہید کا جب واقعہ پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگ پتھر مار رہے ہیں۔ ایسی صورت میں آدمی کیا کرتا ہے؟ بھاگ کھڑا ہوتا ہے، جان بچانے کے لیے گالیاں بکتا ہے، یا کم از کم کہتا ہے کہ مولا مجھے معاف کر دے، میں مر گیا، کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ لکھا ہے کہ اس کا چہرہ بالکل ایسا تھا جیسے فرشتوں کا ہوتا ہے، اطمینان بالکل پھیلا ہوا چہرے کے اوپر، اور وہ اس وقت دعا مانگ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مولا آپ ان لوگوں کو معاف فرما دیجئے، کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کا نام لیا اور یہ بگڑ گئے۔ 2000 برس ہونے کو آئے، آج بھی آپ کا نام لیا جائے تو لوگ اسی طرح سے بلک جاتے ہیں جیسے اس وقت بلک جاتے تھے، جیسے اس وقت لوگ مارنے کو اور کاٹنے کو دوڑتے تھے، آج بھی وہی عالم ہوتا ہے۔ فطرت انسانیت نہیں بدلی ہے۔ جب فطرت انسان نہیں بدلی تو اس کا علاج کیسے بدلے گا؟ علاج یہی ہے کہ وہ اطمینان عطا ہو، وہ سلامتی عطا ہو، وہ سکون قلب عطا ہو، اور وہ سلام وہی دے سکتا ہے جس کا نام رب السلام ہے، جو السلام ہے، جو سلامتی کا شہزادہ ہے، جو سلامتی کا بادشاہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ شہزادہ کہا گیا ہے، بادشاہ نہیں کہا گیا، اور اس کے پیچھے بھی ایک مصلحت ہے کہ بادشاہ کے ذہن سے تصور بعض دفعہ آتا ہے کہ بوڑھا آدمی ہوگا، کبھی مربرا جائے گا، جانے والا ہے، لیکن شہزادے کا تو یہ ہے کہ جوان ہے، وہ ہمیشہ جوان سال رہنے والا ہے، اس پہ کوئی بڑھاپا آتا ہی نہیں ہے، وہ بوڑھا ہو کے مرنے والا نہیں ہے، وہ جوانی میں اس دنیا سے گیا اور جوانی ہی میں واپس آئے گا اور جوان ہی رہے گا، وہ ہمیشہ شہزادہ ہی رہے گا۔ تو جو سلامتی کا شہزادہ ہے، رب السلام ہے، اس کے پاس آئیے، یہ اطمینان قلب وہاں سے ملے گا۔ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ تسلی دل کو ملتی ہے خدا کے یاد کرنے سے، تو بالکل اسی طرح سے صرف خدا کے یاد کرنے سے تسلی تو مل جاتی ہے، لیکن وہ تسلی ہمیشہ رہتی نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا دل میں بسا ہو تو پھر یہ تسلی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتی ہے، یہ سکون رہتا ہے۔ تو اس رب السلام کو اپنے دل میں بسا لیجئے، پھر آپ کے لیے سلامتی ہے، اطمینان ہے، اطمینان قلب ہے، سکون ہے، عافیت ہی عافیت ہے، فلاح ہے، سب کچھ ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دنیا کا حال دیکھ رہے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر سکون کے ساتھ رہنا ہے تو اسی کے پاس جانا ہوگا جو اطمینان کا سرچشمہ ہے۔
اور جو یہ کہہ سکے بڑے دعوے کے ساتھ میں جا رہا ہوں لیکن اپنا اطمینان تمہیں دے کے جا رہا ہوں، تم گھبرانا نہیں بلکہ تسلی رکھنا، تو اس کی قدموں میں آ جائیے کہ جہاں اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہی اطمینان، وہی سکون اور وہی سکون قلب، اسی کا نام اگر جنت نہیں تو اور کس چیز کا نام جنت ہے؟ یعنی مولا نے جنت مرنے کے بعد دینے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اسی زندگی میں جنت عطا کرنے کا کہا کہ جو جنت میں آدمی کا حالت ہوگی کہ سکون کے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں یہاں تمہیں دیے دیتا ہوں، آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ واہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ خدائے جنت آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آئے اور سکون پائیے اور اطمینان حاصل کیجیے۔